امریکی افواج نے آبنہ ہرمز کے قریب بارودی سرنگیں بچھانے والی 16 ایرانی کشتیاں تباہ کر دیں۔ سینٹ کام کا دعویٰ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران نے آبنہ ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھانے کی کوشش کی تو مزید کارروائیاں کریں گے۔ اس سے پہلے بیان میں ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایسی کوئی رپورٹ نہیں کہ ایران نے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھائی ہیں۔ اگر آبنہ ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھائی گئی ہیں تو فوراً ہٹا دی جائیں۔ سرنگیں نہ ہٹائی گئیں تو ایران کو ایسے نتائج بھگتنا پڑیں گے جو پہلے کبھی نہیں دیکھے۔ ایران بچھائی گئی سرنگیں ہٹا دے تو یہ درست سمت میں بڑا قدم ہوگا۔ امریکی میڈیا نے امریکی انٹیلیجنس کے حوالے سے دعویٰ کیا تھا کہ ایسے اشارے ملے ہیں کہ ایران آبنہ ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھا رہا ہے۔ امریکی بحریہ نے آبنہ ہرمز میں کسی جہاز کو تحفظ نہیں دیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کی بریفنگ۔ کہا کہ ٹرمپ اور توانائی کی ٹیم مارکیٹ پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ ٹرمپ اور توانائی ٹیم کا مزید آپشن پر غور جاری ہے۔ ٹرمپ پر اعتماد ہیں کہ ایران جنگ کے اہداف تیزی سے حاصل کر لیے جائیں گے۔ آپریشن اس وقت ختم ہوگا جب تک امریکی صدر کے طے شدہ مقاصد پورے نہیں ہو جاتے۔ ادھر پینٹاگون نے کہا ہے کہ 10 دن کے دوران ایران جنگ میں 140 امریکی فوجی زخمی ہو چکے ہیں۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 11% سے زائد کی کمی ریکارڈ۔ برنٹ آئل کی قیمت $88 کے قریب ہو گئی۔ WTI تیل کی قیمت $83 فی بیرل پر آ گئی۔ اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں 1300 سے زائد ایرانی شہری جاں بحق ہوئے۔ امریکی اور اسرائیلی حملوں میں اب تک 9669 شہری مقامات تباہ ہوئے۔ ان میں 7943 رہائشی مکانات بھی شامل ہیں۔ تہران اور دوسرے شہروں میں تیل تنصیبات پر حملوں سے خطرناک آلودگی پھیلی۔ 8 مارچ کو بیروت کے ہوٹل پر اسرائیلی حملے میں ایران کے 4 سفارتکار جاں بحق ہوئے۔ ایرانی وزارت انٹیلیجنس کے مطابق امریکہ اور اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں 30 افراد گرفتار کیے گئے۔ لبنان سے میزائل حملے میں اسرائیلی فوج کا کمیونیکیشن سسٹم تباہ، 2 اسرائیلی زخمی۔ اسرائیلی وزیر خارجہ گدیون سار نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ اس وقت ختم ہوگی جب اسرائیل اور امریکہ مناسب سمجھیں گے اور مل کر فیصلہ کریں گے۔ اسرائیل ایران سے لامحدود جنگ نہیں چاہتا۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ پرنس سلطان ایئر بیس پر داغے گئے 6 بیلسٹک میزائل فضا میں ہی تباہ کر دیے۔ بغداد ایئرپورٹ کے قریب امریکی سفارتی مشن پر 2 ڈرون سے حملہ۔ شمالی کوریا نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے غیر قانونی ہیں، جس کی مذمت کرتے ہیں۔ ایرانی عوام کے نئے سپریم لیڈر کے انتخاب کے حق کا احترام کرتے ہیں۔ شمالی کوریا کا کروز میزائل کا تجربہ۔ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان نے کہا ہے کہ جنگی بحری جہاز کو سپرسونک ہتھیاروں سے لیس کرنا ضروری ہے۔ اپر اور لوئر کوہستان میں کئی مقامات پر شاہراہ قراقرم لینڈ سلائیڈنگ کے سبب بند۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق راستے میں پھنسے 60 مسافروں کو پناہ گاہ منتقل کر دیا۔ اپر ہزارہ ڈویژن کے میدانی علاقوں میں بارش، پہاڑوں پر برف باری جاری۔ سیاحتی مقامات ناران اور بابوسر ٹاپ پر برف باری۔ ملک میں مائع پیٹرولیم گیس کے وافر ذخائر موجود ہیں۔ چیئرمین LPG ڈیلرز ایسوسی ایشن عرفان کھوکر نے کہا کہ پورٹ قاسم پر 11 اور 12 ہزار ٹن کے 2 جہاز لنگر انداز ہو چکے ہیں۔ عید سے قبل مزید 3700 اور 3500 ٹن LPG پاکستان پہنچ جائے گی۔ LPG کی فی کلو سرکاری قیمت 225 روپے ہے۔ گیس مافیا ایران جنگ کو جواز بنا کر گیس مہنگی فروخت کر رہی ہے۔ یوم علی پر ملک بھر کے چھوٹے بڑے شہروں میں جلوس برآمد کیے جائیں گے۔ کراچی میں صدر کی مختلف سڑکوں اور گلیوں کو کنٹینرز رکھ کر بند کر دیا گیا۔ راولپنڈی میں یوم علی کا مرکزی جلوس امام بارگاہ کرنل مقبول پہنچ کر اختتام پذیر۔ پشاور میں یوم علی کا جلوس امام بارگاہ سید عالم شاہ پر ختم ہوا۔ جلوس کوچی بازار سے ہوتا ہوا واپس امام بارگاہ سید عالم شاہ پر ختم ہوا۔ وزیر داخلہ
سندھ ضیاء الحسن لنجار نے کراچی میں یوم علی کے جلوس کے روٹ اور سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا. سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات یقینی بنانے کی ہدایت. کہا 28 فروری واقعے کی انکوائری ہو رہی ہے, ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے, کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا. پولیس افسران کے تبادلے انتظامی معاملہ ہیں. 28 فروری کو کراچی میں امریکی قونصلیٹ پر فائرنگ کے واقعے میں 11 افراد جاں بحق ہوئے تھے. وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ نے کہا ہے کہ سندھ حکومت نے جمعۃ الوداع کے موقع پر عام تعطیل کا اعلان کیا. کراچی کی ایک شاہراہ کو آیت اللہ علی خامنائی کے نام سے منسوب کیا جائے گا. جمعۃ الوداع پر شارع فیصل پر ریلی نکالنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. تمام تنظیمیں اپنے روایتی روٹس پر ریلی نکالیں. مشرق وسطیٰ جنگ کا 12واں روز آج بھی پاکستان سے مشرق وسطیٰ کی 83 پروازیں منسوخ. 72 پروازیں متوقع. کراچی سے دوحہ، بحرین، دبئی اور ابوظہبی کی 18، لاہور سے دوحہ، کویت، دبئی، شارجہ اور ابوظہبی کی 22 اور اسلام آباد سے دوحہ، کویت، بحرین، ابوظہبی اور ریاض کی 19 پروازیں منسوخ. برطانوی ایئر لائن نے مشرق وسطیٰ میں کشیدہ صورتحال کے باعث پروازیں منسوخ کر دیں. برطانوی ایئر لائن کی ابوظہبی آنے اور جانے والی پروازیں سال کے آخر تک منسوخ کر دی گئیں. مسقط، منامہ، دوحہ، دبئی اور تل ابیب کی تمام پروازیں رواں ماہ کے آخر تک منسوخ کر دیں. جی اسپیکٹرم کی نیلامی کا عمل مکمل. چیئرمین پی ٹی اے نے نتائج کا اعلان کر دیا. چیئرمین پی ٹی اے کے مطابق 5G اسپیکٹرم کی نیلامی 144.5 ارب روپے میں مکمل ہوئی. اسپیکٹرم کی بولی سے 1.7% اسپیکٹرم کی دستیابی بڑھ گئی. وزیر آئی ٹی شزا فاطمہ نے نیلامی کو تاریخی دن قرار دیا. کہا کہ سب کو مبارک ہو کہ آکشن کا عمل مکمل ہو چکا ہے. گجرانوالہ کے ٹی ایچ کیو اسپتال وزیر آباد میں ڈاکٹرز اور پولیس کے درمیان جھگڑا. ڈاکٹرز نے کام چھوڑ دیا. اسپتال ایم ایس کے مطابق تھانہ سٹی وزیر آباد کے ایس ایچ او میڈیکل لیگل سرٹیفکیٹ کے لیے آئے. تاخیر پر ڈاکٹر کو کمرے میں بند کر کے تشدد کیا. پولیس کا کہنا ہے کہ لیڈی کانسٹیبل خاتون کا میڈیکل کرانے گئی تھی. ڈاکٹرز نے بدتمیزی کی اور لیڈی ڈاکٹر کا پرس چوری کرنے کا الزام لگا دیا. سی پی او گجرانوالہ نے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنا دی. گبد رمضان بارڈر سے منگل کو مزید 111 افراد پاکستان پہنچ گئے. 10 دنوں میں 1121 افراد گبد رمضان بارڈر کے ذریعے پاکستان پہنچ چکے ہیں.